نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو آج ہم آپ کو ایک اور حدیث مقدسہ مبارکہ سنائیں گے جو کہ غضب کے بارے میں ہے، غصے کے بارے میں ہے۔ غصہ جو ہے وہ عام ہماری زبان میں اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، غصے سے بچنا چاہیے، کیونکہ غصے میں بہت سارے ایسے کام انسان کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں بعد میں ایسا پچھتاوا، ایسی شرمندگی اور ایسی ندامت کا سامنا ہوتا ہے کہ جس کا پھر کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نقصان انسان اپنا یا دوسروں کا کر بیٹھتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں تحمل، تدبر اور ایک نرمی کا رویہ پیدا کرنے کی طرف ہمیں مخاطب کرتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بسرعت انما الشدید الذی یملک نفسہ عنہ الغضب۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو پہلوان، یا طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے پہلوان کو نیچے گرا دے، پچھاڑ دے، بلکہ الذی وہ ہے یملک نفسہ عنہ الغضب، بلکہ پہلوان وہ ہے، بہادر وہ ہے، تگڑا بندہ وہ ہے۔ یہ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے۔ غصہ اس لیے حرام ہے کیونکہ اس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بول کیا رہا ہے، وہ کر کیا رہا ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنے زیادہ اس میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، اور زبان بھی ان کی بہت زیادہ بے ربط ہو جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں بہت سارے ایسے اقدام ہو جاتے ہیں جن کا پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں بچتا۔ خدا نخواستہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کسی بھی قسم کی اس طرح کی شرمندگی سے بچ سکیں۔ تو غصہ جو ہے وہ اخلاق کو بھی متاثر کرتا ہے، کیونکہ جب آپ غصے میں کوئی ایسے اول فول بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے گالی کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ سنائی تھی، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گالی کے نتیجے میں ایک انسان دوسرے کو گالی دے گا تو دوسرا اس کو گالی دے گا، تو پھر گالیوں سے بات بڑھ کر ہاتھا پائی تک پہنچ جائے گی، ہاتھا پائی سے پھر بات بڑھ کر کہیں خدا نخواستہ اور نقصان کی طرف جا سکتی ہے۔ تو اس لیے جذبات کو کنٹرول کرنا یہ بہت بنیادی ضرورت ہے۔ سوچ کر سمجھ کر کوئی بھی اقدام اٹھانا یہ انسانی اگرچہ انسانی فطرت میں غصہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اس لیے کہ غصہ کے نتیجے میں یقیناً شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ کو پانی سے ٹھنڈا کرو، آگ کو پانی سے بجھاؤ۔ وہ اس طرح کہ وضو کر لو یا پانی پی لو۔ تو ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ اگر کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے۔ تو اس سے بھی انسان کا غصہ اس میں نفسیاتی طور پر کافی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان لیٹا ہوا غصہ آیا تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ اس کا الٹ ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو اگلا مرحلہ ہے وہ دوڑنا، پھر آگے سے ہاتھا پائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پھر کسی اور کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور اپنا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جذبات کو کنٹرول کرنا، اس سے جذبات بھڑکتے ہیں تو غصہ ہوتا ہے، اس کو آپ جذبات کا بھڑکنا کہہ لیں
یا آپ غصہ کہہ لیں. تو میں اس لیے حیران ہوتا ہوں کہ وہ حضرات، وہ ہمارے دین کے دائی جو دین کے نام پر، ایک تو ہے کہ انسانی فطرت میں کسی شخص کے غصہ پایا جاتا ہے، کسی عالم دین کی شخصیت میں، اس کی طبیعت میں، اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں غصہ ہو سکتا ہے، فطرتاً غصے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے، اور اس کا اظہار وہ انسانی سطح پر، انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق کسی بھی جگہ پر اس کا وہ اظہار ہو سکتا ہے. لیکن وہ تو چلو انسانی فطرت کی حد تک، آپ انسانی جبلت کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانی کمزوری ہے، یہ بشری تقاضا ہے، یہ بشری کمزوری ہے، اس کے نتیجے میں اس کو غصہ آیا ہے، یا اس کے نتیجے میں وہ آپے سے باہر ہو گیا. لیکن یہ غصہ جب وہ دین کے نام پر اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو، اپنے جو اس نے ایک چیزیں اپنی طرف سے طے کر لی ہیں، فرض کر لی ہیں، ان کو دوسرے لوگوں پر جب مسلط کرنے کے لیے غصے کا اظہار کرتا ہے، اس غصے میں پھر بہت ساری ایسی باتیں کر جاتا ہے، اور جس کو جوش خطابت میں پھر اس کے سامعین ہوتے ہیں، جو اس کے ناظرین ہوتے ہیں، جو اس کو چاہے وہ اس کے کسی اس کے جلسے میں لائیو سن رہے ہوں، اس کو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہوں، ان کے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر آگے سے آگے تو دین کے نام پر اس طرح غصہ کرنا، غصے کے الفاظ بولنا، یا دوسروں کے جذبات کو بھڑکانا، یہ تو بہت زیادہ، بہت بڑا جرم میرے نزدیک. کیونکہ دین کے لیے ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ اپنے مختلف نظریات رکھتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. دین کے نام پر اپنے خیالات کو جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، آپ یا تو کوئی آپ اتھارٹی ہیں، آپ کے پاس کوئی قانونی حیثیت ہو، کسی کے پاس قانونی اختیار ہو، تو اس کو تو اور زیادہ غصے سے بچنا چاہیے، غصے سے اس کو اور زیادہ بچنا چاہیے، تاکہ وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کر پائے. تو کسی بھی صورت میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی حالت میں، اور اس اسلامی معاشرے میں جب کہ ہم ہر طرف ہر شخص مسلمان ہے آس پاس میں، تو اس کو صرف آپ تربیت کر سکتے ہیں، دین کی بات کو بتا سکتے ہیں، دین کی طرف بلا سکتے ہیں، دین کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ سارا کام صرف کوشش کی حد تک، اس کے اندر جذبات کا دخل نہیں. اپنے جذبات کو جو بندہ دین کا نام دے کر بھڑکاتا ہے، اور آگے سے سننے والے پھر اور زیادہ بھڑک جاتے ہیں، جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ سمجھنے کی بجائے الٹا آپ پر غصے ہونے لگ جاتے ہیں، پھر اس میں دین کا نام لے آتے ہیں. تو دین جو ہے، وہ دین تو آپ کو غصے پر قابو پانے کا کہتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا کہتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ حکم نہیں دیتے، مطلب وہ کرتے ہیں، ان کی ایک خصوصیت بتاتا ہے. جو اللہ کے اچھے نیک بندے ہیں وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کو معاف کر سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں کر سکتا تو لیکن اس کو اپنی طرف سے کوئی اس پر کوئی بھی اپنی طرف سے نہ زبان درازی کر سکتا ہے اور نہ دست درازی کر سکتا ہے. وہ قانون کا کام، جس کو بھی کسی سے بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، تاکہ وہاں سے اس کو انصاف ملے. اپنی طرف سے دین کے نام پر ہو، یا اپنی طرف سے اپنا ذاتی حق کے نام پر ہو، غصے کا استعمال کر کے کسی بھی صورت میں کوئی بھی کام جو کرے گا، اس کے نتیجے میں یقیناً شرمندگی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. عام آدمی تو غصہ کرتا ہے جب عام آدمی، ایک ان پڑھ آدمی ہے، ایک دین کی تعلیمات کا وہ اتنا علم نہیں رکھتا، دین کی اس کی تربیت نہیں ہے، اس کا ماحول نہیں ہے، اس کی ایک وہ فطرت میں وہ ایک جہالت کا لفظ تو میں نہیں کہتا، لا علمی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ایک عام آدمی، ایک لے مین، اس کی جو اس کو تو آپ نے تربیت کرنی ہے. آپ نے علماء نے جو دین کے دائی ہیں، انہوں نے تو پھر پیار سے، محبت سے ان کی صرف ان کو صرف بتانا ہے، ان کو رہنمائی کرنی ہے، ان کو آگاہ کرنا ہے. اور اگر خود دائی وہ اس معاملے میں اتنا زیادہ برانگیختہ ہوگا، اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہی نہیں ہوگا، تو جو اس کا سامع ہے
اس کا جو مخاطب ہے وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ غصے پر قابو پایا جائے، اور غصہ یقیناً حرام ہے۔ اس کے لیے جب کسی کو غصہ آئے تو بہترین جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف جو منسوخ کی گئی ہے حدیث پاک، اس میں ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، جو ہم نے آپ کو روایتیں سنائی ہیں، تو ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ تو ہوتا الٹ ہے، لیٹا بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا دوڑ پڑتا ہے، تو اس سے پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اگرچہ اس حالت میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کرنا ہے، لیکن یہ اگر عام حالات میں، نارمل حالات میں یہ چیزیں اس کی تربیت میں، اس کے ذہن میں کسی چلو لاشعور کے کسی گوشے میں پڑی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے وہ اس وقت ان کو کام میں لے آئے اور وہ بچ جائے، اور وضو کر لے، انسان پانی پی لے۔ دوسرے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے زیادہ، تو کوئی سمجھدار آدمی بندہ پاس بیٹھا ہو تو وہ اس کو پانی کا گلاس دیتا ہے کہ یار پانی پیو، تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ، تحمل سے کام لو، دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ تو چیزیں ہمیشہ تحمل اور بردباری سے ہی سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں، غصے سے کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رویے میں دین کی تربیت جو ہے وہ غصے کو کنڈیم کرنے والی ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو دین کا نام دے۔ اب جو ظلم اور جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو، ایک رویہ ہے بہت زیادہ شدت والا، اس کو دین کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ بری بات، تکلیف دہ بات۔ آپ اپنی انسانی سطح پر ایک بشری تقاضے اور بشری خامی اور بشری کمزوری کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ میری کمزوری ہے، ٹھیک ہے، دوسرا بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کو دین کا نام نہیں دینا چاہیے۔ دین، اور اگر آپ کسی چیز پہلے تو آپ کو اپنی اتھارٹی کا تعین کرنا پڑے گا کہ آپ کس حیثیت سے کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو جب آپ آپ کی پہلے حیثیت کا تعین ہوگا، پھر آپ کی بات کو سنا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ دین میں جس بھی حیثیت سے آپ کوئی بات کریں گے اس میں یہ چیز شامل ہو ہی نہیں سکتی، جذبات کا دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل سے مزید اس کے پہلوؤں پر بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت دماغ میں میرے میں یہ بات گھومتی رہتی ہے کہ ہمارے جو خطباء کرام ہیں، جو اپنے خطبات میں، اپنے تقریروں میں بہت زیادہ جذباتی گفتگو کرتے ہیں، پھٹے توڑ قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں عوام کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ قطعاً قابل ستائش نہیں، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے جب ہم ان چیزوں کو سمجھ کر کریں گے، دین کے طالب علم بن کر کریں گے، تو یقیناً ہم ان چیزوں کو دین کی صحیح روح کی طرح سمجھ پائیں گے۔ اور جذبات سے سمجھیں گے تو پھر تو ہم اسی طرح ہی رہیں گے۔ جذبات کی دنیا الگ دنیا ہے، عقل و شعور کی دنیا الگ دنیا ہے، اور جذبات کی دنیا کا مطلب کوئی بہادری نہیں ہوتا ہے کہ بندہ بہت جذباتی ہے تو بندہ کہتا ہے جی میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو ہم نے تو یہ کر دیا ہے، ہم تو بس جی آ گئے ہیں، نکل آئے ہیں، ہم تو کشتیاں جلا دی ہیں، ہم تو مر جائیں گے، یا نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ اسی جذباتی رویے کا نتیجہ ہے۔ اس کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، دین کی طرف سے بھی نہیں کی گئی، اور ایک عام عقلی سطح پر عقل عام کے تقاضوں کے مطابق بھی قطعاً یہ قابل ستائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جذبات پر، اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر انشاءاللہ اس کے مزید پہلوؤں پر ہم مزید گفتگو کرتے رہیں گے، تاکہ دو دینی نقطہ نظر سے جو دین کے نام پر غصے کو بھڑکایا جا رہا ہے اور اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے اپنی طرف سے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بھی آپ کو بتائیں گے مختلف پہلو کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ یہ دینی باتیں اللہ کے نبی کی حدیث سے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔